السلام علیکم جی لسنرز، آج آپ کے لیے ایک بہت زبردست سٹوری لائے ہیں۔ یہ سٹوری ہے ایک چیونٹی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چیونٹی جو کے دانے جمع کرنے کے لیے ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چیونٹی نے پوری کوشش کی کہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک پہنچ جائے، مگر نہ چڑھ سکی، بار بار گر جاتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہنے لگی، اے لوگو، مجھے شہد کھانا ہے۔ اگر کوئی مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پہ ایک جو پیش کروں گی۔ ایک اڑنے والی چیونٹی نے اس کو دیکھا اور اس کی آواز سنی تو اسے کہنے لگی، دیکھو، ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بہت خطرہ ہے۔ چیونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دوسری چیونٹی نے کہا، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنک ہیں۔ چیونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ اڑنے والی چیونٹی نے کہا، شہد چپک جاتا ہے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں اس میں چپک جائیں گے۔ چیونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جاتے تو کوئی بھی شہد نہ کھا پاتا۔ اڑنے والی چیونٹی نے کہا، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑ دو۔ میں بہت تجربہ رکھتی ہوں، چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ مگر دوسری چیونٹی نہ مانی۔ وہ بولی کہ اگر مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو زیادہ جوش نہ دکھاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اڑنے والی چیونٹی بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں کوئی مدد نہیں کرتی۔ چیونٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو تنگ مت کرو، آج تمہیں ہر قیمت میں چھتے تک پہنچ کر رہوں گی۔ اڑنے والی چیونٹی اپنے راستے پہ چلی گئی اور دوسری چیونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے چھتے تک پہنچا دے، معاوضے کے طور پہ مجھ سے جو وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے بیچاری چیونٹی، تمہیں شہد چاہیے، تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو پوری کرتی ہوں۔ چیونٹی بولی، اللہ برکت دے اور تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں چھوٹا سا جانور۔ مکھی نے چیونٹی کو زمین سے اٹھایا اور چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چیونٹی بہت خوش تھی، کہنے لگی، واہ، کیسی خوشبو ہے، کیسا اچھا شہد ہے، اور کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ چیونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم جمع کرتی ہیں اور کسی بھی وقت ان کا رخ شہد کے چھتے کی طرف نہیں ہوتا۔ چیونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد کھایا اور آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ شہد کے چھتے میں جا پہنچی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ تب اس نے بولنا شروع کر دیا، عجیب طرح سے پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا برا ہوگا، کوئی مجھے یہاں سے نکالو، کوئی مجھے اس چھتے سے نکالو، میں اس کو انعام میں جو پیش کروں گی۔ اسی وقت اڑنے والی چیونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے جب دوسری چیونٹی کو اس حال میں دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ڈانٹنا تو نہیں چاہتی، مگر اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا باعث بن جاتا ہے۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تب تم نے میری بات نہیں سنی۔ اسی وقت تم وہاں پہ چلی گئی جہاں سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، مگر آج تمہارا نصیب اچھا تھا کہ میں یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ احتیاط کرنا،
اور گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا، اور کسی مکھی سے کبھی مدد مت مانگنا۔ مکھی چیونٹی کی ہمدرد نہیں، اس کے لیے چیونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن بھی کہاں ہے۔ تو جی بچوں، آپ نے اس سے کیا لیسن سیکھا؟ اس سے ہمیں لیسن ملا کہ اگر ہمیں خود سے کسی چیز کے بارے میں نہ پتہ ہو اور کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہو تو ہمیں اسے سن لینا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ. سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور اسٹوریز.